یہ ویڈیو آپ کے لیے مہیا کی گئی ہے ہجرت پالیسیوں کی ترقی اور انتظامیہ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک معلوماتی ویڈیو ہے۔ یورپی یونین کونسل نے پناہ گزینی سے متعلق کچھ فیصلے کیے ہیں۔ یورپی یونین اب کہتی ہے کہ اس نے 7 ممالک کو محفوظ ملک قرار دے دیا ہے۔ ان ممالک سے آنے والی پناہ گزینی کی درخواستیں زیادہ تیزی سے جانچی جائیں گی اور عموماً انہیں منفی طور پر یعنی مسترد کر دیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بنگلہ دیش، کولمبیا، مصر، کوسوو، مراکش جیسے ممالک سے یورپی یونین میں کسی طرح غیر قانونی طور پر آنے والوں کے بارے میں اب کہا جائے گا کہ اب ایک محفوظ ملک سے آئے، اب کے ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ان کی پناہ گزینی کی درخواستیں زیادہ تیزی سے نمٹا دی جائیں گی۔ اب کی پناہ گزینی کی درخواست غالباً مسترد ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایک محفوظ ملک سے آئے ہیں۔ یورپی یونین نے اپنے اندر غیر قانونی مہاجرین اور پناہ گزینوں کی تعداد کم کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب یہاں ترکی کے طور پر ہماری طرف سے آپ کو ایک اطلاع ہے، خاص طور پر میں بنگلہ دیش اور مراکش کے شہریوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پچھلے سالوں میں ترکی کو ایک عبوری ملک سمجھ کر کسی نہ کسی طرح ترکی میں داخل ہو کر پھر ترکی سے غیر قانونی طریقوں سے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے بنگلہ دیش، بھارت اور مراکش کے شہری ہوتے تھے۔ اس وقت ہماری سرحدیں بہت محفوظ ہیں۔ ہماری فوج اور پولیس سرحدوں پر سیکیورٹی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر اب بھی کسی طرح اسمگلر آپ کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ اب ترکی کے راستے یورپ جا سکتے ہیں اور یورپ میں قانونی طور پر رہائش کا اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پر میں یہ بات بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اب اس میں کوئی حقیقت باقی نہیں رہی۔ یعنی اسمگلر صرف پیسہ کمانے کے لیے یہ سب کر سکتے ہیں، وہ آپ سے یہ وعدے کر سکتے ہیں، لیکن یورپی یونین کونسل خاص طور پر بنگلہ دیش سے آنے والے پناہ گزینوں کی پناہ کی درخواستوں کو تیزی سے نمٹائے گی۔ بنگلہ دیش میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہاں انسانیت کی عزت جنگ سے متعلق کوئی صورتحال نہیں ہے، وہاں آپ کے قیام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صرف مالی وجوہات کی بنا پر آپ کو اپنے ملک چھوڑ کر یورپ میں بسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے بنگلہ دیش کے شہریوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ ویڈیو اپنے جاننے والے دوستوں کو بھیج دیں تو بہتر ہوگا کہ ہم اس طرح کے راستے اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیتے۔ ترکی اب آپ کے لیے ایک عبوری علاقہ نہیں رہا۔ اگر آپ یہاں داخل ہونے یا یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملک بدر کیے جانے سمیت اس کے مالی، ذہنی یا قانونی طور پر آپ پر اثرات اور پابندیاں عائد ہوں گی۔